औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर चंद के इलेक्शंस का ऐलान हो चुका, 8 फरवरी तय हो चुकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है कि हर सूरत इंतखाबात होंगे, लेकिन परसों जुमेरात को जो करारदाद मंजूर हुई सेनेट से, उस पर चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि इलेक्शन हो सकता है मुलतवी हो, लेकिन कोई ऐसा इम्कान नहीं है। उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है कि सर्दी की शदीद लहर है और फाटा के इलाके में दहशत गर्दी भी है, तो माहौल साजगार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज गुजरांवाला से PP 64 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर जनाब चौधरी इशफाक बाजवा साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। पिछले इंतखाबात में भी जनाब इशफाक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कैंडिडेट थे, उन्हीं के टिकट से थे। तो मैं सबसे पहले तो इन्हें अपने स्टूडियो में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया नाज़ साहब। बाजवा साहब, आपके फैमिली बैकग्राउंड से मैं बहुत अच्छी तरह से आगाह हूँ। हम एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद साहब को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। पूरी ज़िंदगी उन्होंने कमिटेड रहे भट्टो के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आपके बड़े भाई जनाब साबिर हुसैन बाजवा साहब आज भी जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेकर, तब तो वो बिल्कुल छोटे थे जब जुल्फ़िकार ज़माने तालिब इल्म में उन्होंने ज्वाइन किया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के साथ, और गुजरांवाला में अगर कहा जाए तो यहाँ पर उन्होंने, बल्कि आज भी वो जो हमारी सिटी रजीम है उसका हिस्सा हैं, नायब सदर हैं। तो आपकी पीपल्स पार्टी के साथ जो कमिटमेंट है उससे तो मैं आगाह हूँ ख़ानदान की। आपने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया। आपको पता था कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी जो है गुजरांवाला में उसे बहुत बुरे तरीके से बिछाड़ा जाएगा, इसके बावजूद आपने कुर्बानी दी। इस दफ़ा फिर आप इंतखाबात में, सिर्फ सबसे पहला क्वेश्चन, जब आपने इमरान खान की हुकूमत को गिरा लिया नून लीग के साथ मिलके, और इमरान खान साहब को पिछाड़ने के बाद महंगाई का रोना रो के आपने भी महंगाई मार्च किया। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आपके जो चेयरमैन थे वो कराची से निकले और इस्लामाबाद तक पहुंचे महंगाई मार्च करके। आपके जो इत्तेहादी थे उस वक्त, इत्तेहादी नून लीग वाले, ये निकले लाहौर से मरियम बीबी और हमजा शहबाज शरीफ और महंगाई मार्च के खिलाफ एहतजाज करके आए, हुकूमत गिरा ली। लेकिन जो मुश्किल फैसले किए, जितनी महंगाई उस 18 महीने में हुई जब बिलावल भुट्टो जरदारी आपके जो चेयरमैन हैं वो वजीर खारजा रहे, शदीद महंगाई। अब आप इंतखाबात में हैं, हर चंद के आप मुस्लिम लीग नून को अब महंगाई का ज़िम्मेदार उन्हें ठहरा रहे हैं। क्या इन इंतखाबात में आपको लगता नहीं है कि वो जो मुश्किल फैसले आपने किए थे वो आपके आड़े आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चूँकि हम लोग उस वक्त इनका हिस्सा थे, एक PDM का हिस्सा थे। तो मकसद ये था कि उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर यही था कि अवाम के साथ जो जिस तरह भी बेहतरी हो, वो उनकी मजदूरों के लिए बेहतरी हो, वो होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं ली किसी किस्म की जिसके लिए अवाम जो उनको उंगली मतलब करे। उसका मसला ये था कि ये नून लीग जो है ना, 14 महीनों में इतना अवाम पिसी है इन हालात में कि अब अवाम के सामने जाना मेरे ख्याल से इनके लिए मुश्किल होगा, बहुत नून लीग के लिए मुश्किल होगा। अगर अवाम है, उन्होंने सवाल भी करने हैं, जवाब भी देने हैं, तो इनके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब ये 14 महीनों का जो अजाब हुआ है अवाम के ऊपर, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, गैस के बिलों की सूरत में, उसका कोई इनके पास जवाब है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब ये आके चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गई, ये क्या कर ले जो उन्होंने 4 दफ़ा क्या कुछ कर लिया। असल में अब नौजवान क़यादत को आना चाहिए, नए मंशूर के साथ आना चाहिए, जो अवाम, मज़दूर और लेबर को एक फैसिलिटी मिले, उनको सांस लेने का टाइम मिले कि हम आसानी से अपने बच्चों के साथ खाना खा सकें, अपने रोज़गार कर सकें। तो ये इंशाल्लाह हम लोग हल्के में पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इनको बहुत टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा बाजवा साहब, जिस हल्के से आपका ताल्लुक है, मतलब गरजाक है, और आपके साथ जितना भी एरिया है उसके तो बहुत सारे मसाइल हैं। सैनिटेशन का बहुत बड़ा मसला है, गली नाली का मसला है, नौकरियों का तो बहुत बड़ा मसला है, रोज़गार का, महंगाई तो चले ऐसा इशू है जो आप पार्टी की सतह पर ही देख सकते हैं। तो आप अपने इलाके के मसाइल के लिए उससे तो बहुत पूरी तरह से आगाह हैं, उसके लिए आपका लाहे अमल क्या है? लाहे अमल यही है सर कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें टाइम दे तो हम लोग ये इलेक्शन जीते, तो हम जितने अपने इलाके के मसाइल को हम अच्छी तरह जानते हैं ना, शायद कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं जानता होगा। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं
اور ہمیں گلی محلوں کا پورا پتہ ہے کون کس تکلیف میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب میں خود ایک مزدور گھرانے سے ہوں. میرے والدین میرے دادا سارے مزدوری، سب سے لکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ مزدور فیملی سے ہیں تو ہمیں ان کے دکھ تکلیف کا بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پورا برابر کھڑے ہوں گے اور اپنے حلقے کے لیے اپنی ہمت سے زیادہ انشاءاللہ کام کریں. چونکہ باجوہ صاحب یہ تو یونین کونسل لیول کی بات جو میں نے پہلے کی، یہ تو جو ناظم ہوتے ہیں یا چیئرمین یونین کونسل کا ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے گلی نالی. آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے تو پارلیمنٹ میں جانا ہے، وہاں لیجسلیٹو کونسل جو ہے وہاں جا کے قانون سازی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، آپ ان پہ بھی ظاہر ہے آپ کی نگاہ ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کے بل اب پھر 4 روپے کچھ بڑھ گئے. سر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، بے روزگاری ہے سر، مہنگائی ہے. اس کے بعد ملک میں جو افراتفری ہے نا وہ ہے. بے روزگاری سر ختم ہو جائے گی تو لوگ آسانی میں مطلب اپنی لائف سٹائل گزار سکیں گے. آج کل لوگ جو مزدور آدمی ہے نا سر، وہ اگر گھر کا کچن چلاتا ہے نا جی تو اس کے بچوں کی فیس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ فیس دیتا ہے تو بجلی کا بل مانگنے کے لیے کسی دوست یار ہمسائے سے پیسے مانگتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ جو عذاب والی لائف ہے نا یہ وہ لوگ گزار رہے ہیں. تو اگر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آئے تو سب سے پہلے روزگار جو اپنے ایریا میں، آپ بھی وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارا گرجاک منی جاپان تھا. بالکل ایسی ہے. ہر گھر میں چھوٹی انڈسٹری چلتی تھی. بالکل ایسی ہے. وہ اس سے کم از کم کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک گھر میں جو انڈسٹری چلتی تھی نا اس میں 5-7 گھر جو ہے نا سر کچن چلاتے. بالکل ایسی ہے. آج جو میجر انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہے. بالکل ایسی ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی کریں گے کہ سب سے پہلے اپنے علاقے میں جو انڈسٹری ہے نا اس کو بحال کریں گے، تاکہ چھوٹی جو ہے نا کاروبار لوگ گھروں پہ کر کے اپنے لیے روزگار تلاش کریں. ان کو فیسلٹیز دے دیں گے، بجلی کے بلوں میں کوئی آسانی پیدا کر دیں گے. جس طرح بلاول صاحب نے بولا ہے کہ چھوٹا جو مطلب 300 یونٹ کا انہوں نے پیکج دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا. تو اس سے یہ ہوگا کہ چھوٹی انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کا روزگار چلے گا. بڑی انڈسٹری تو بات کی بات ہے نا، مطلب ان کے پیکجز ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں ہمارا جو حلقہ ہے کم پی 64 اس میں یہ بھی انڈسٹریل ایریا ہے، ٹوٹل انڈسٹریل. تو اس میں چھوٹی انڈسٹری چلے تاکہ محکمانہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں. ایک آدمی چھوٹی انڈسٹری چلاتا ہے، 20 محکمے والے آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. بھائی یہ ٹیکس دے دیں، یہ بجلی کا بل دے دیں، مطلب آپ نے نجائز لگایا ہوا ہے، یہ گیس آپ یہ کمرشل لگایا ہوا ہے، آپ گھر کے میٹر پہ چلا رہے ہیں. اس طرح کا ان کو ایک اچھا پیکج ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ یہ اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. اچھا سر، ہم گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں، آپ بھی گجرانوالہ کے فرزند ہیں، اسی دھرتی میں پیدا ہوئے. گجرانوالہ کے بے پناہ مسائل تھے اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملا حکومت کرنے کا، لیکن مسلم لیگ نون تو شروع سے ہی اس ملک پہ اور اس گجرانوالہ پہ حکمرانی کر رہی ہے. گجرانوالہ کے جو مسائل تھے اتفاق کی بات مسلم لیگ نون حل نہیں کر سکی. گجرانوالہ کو یونیورسٹی چاہیے تھی، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے کر رہی ہے. گجرانوالہ کو چلڈرن ہاسپٹل چاہیے تھا، کیئر ٹیکر ہمارے سی ایم آتے ہیں وہ آ کے کرتے ہیں. تو نون لیگ کی قیادت جو ہے اس نے تو کچھ ڈلیور نہیں کیا. آپ کے فائدے میں یہ بات نہیں جائے گی؟ کیا انتخابات میں یہ ہوگا کہ نون لیگ کو اتنا اللہ نے موقع دیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ فائدے میں تو مسئلہ یہ صاحب الیکشن ہے، اس میں ہوتا ہی اس طرح کا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ تعلیم کے ساتھ بڑا مطلب ریلیٹڈ ہے آپ لوگ اور بڑی خدمت کر رہے ہیں اس معاملے میں. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے گجرانوالہ میں جو سکول ہمارے باپ پڑھتے تھے وہی سکول اب نہیں ہے، کوئی نیا سکول نہیں ہے. گرجاک میں ادھر حافظ آباد روڈ پہ لڑکیوں کا وہی سکول ہے جس میں ہماری مائی بہنیں پڑھتی تھی، کوئی نیا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک تعلیم کا ایک الگ سے پیکج انشاءاللہ ہوگا کہ جس میں اپنے جو گرلز ہیں، ہماری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب جو وہاں پہ مطلب ان کو بڑی شدت ہوتی ہے بچیوں کو باہر بھیجنے کے لیے. حالات ایسے ہیں کہ اپنی بچیوں کو مطلب تھوڑا دور رکشے پہ ادھر ادھر بھیجنا تھوڑا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ معیوب سمجھتے ہیں کہ مطلب حالات نہیں ہیں. اگر وہ ایریا میں یہ ان کو فیسلٹی ملے گی کہ ہائی اسکول وہاں پہ ہو جائے گا اور ایٹ لیسٹ
جو ہے نا FA تک کالج ہو جائے لڑکیوں کا, تو کم از کم ہمارے علاقے میں تعلیم کا بھی بہتر تھوڑا معیار ہو جائے گا. باجوہ صاحب, آپ کے آفس کے بالکل چند قدم کے فاصلے پر وہاں جو جوہڑ ہوا کرتا تھا, جسے گرجا کا بڑا پرانا چھپڑ, جی بالکل, اس پہ قبضہ بھی ہوا, بہت کچھ ہوا. آج بھی وہاں پر 8 کنال جگہ جو ہے وہ سرکاری پڑی ہوئی ہے. تو اس پہ تو بہت سارے لوگوں نے سیاست کی کہ وہاں پارک بنانے جا رہے ہیں, وہاں خواتین کا کالج بنانے جا رہے ہیں. تو آپ کے چونکہ حلقے میں آتا ہے, آپ کی بھی کچھ پلاننگ ہے اس کے بارے میں؟ سر بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی جگہ ہے نا, اس پہ پبلک کا ہی حق ہے. ٹھیک ہے, پبلک مینز نہ کہ 2-4 خاندان, پبلک مین پبلک عام آدمی. بالکل صحیح. تو عام آدمی کی فیسلٹیز کے لیے جو ضروری ہے نا وہ کرنا چاہیے. یہ پارک ایسی سٹائل ہے کہ یہاں پہ پارک بنا دیں گے, یہاں پہ یہ بنا دیں گے, ایسے قبضہ گروپوں کا یہ وہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میرے ہوتے وہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جو ضرورت ہے نا, جیسے وہاں گرلز کالج کی ضرورت ہے, ہم اس کے لیے انشاءاللہ لڑائی پوری لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا باجوہ صاحب, اتنے زیادہ مسائل ہیں ہمارے کہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایک ٹرنیور میں حل نہیں کیے جا سکتے. آپ نے کوشش کی, آپ کے چھوٹے بھائی جو تھے یونین کونسل کا الیکشن بھی انہوں نے کنٹاسٹ کیا, وہ تو بہت سارے مسائل ہیں آپ کے حلقے کے. آپ PP 64 جو ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے فوکس کر لیا, کاروباری آدمی نا, آپ بزنس میں آئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹی انڈسٹری چلے گی تو اس سے پورے علاقے کے روزگار چلیں گے. آپ نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا ویژن ہے ایک, اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نوکریوں کے انبار لگا دوں گا, یہ پولیٹیکل نعرہ ہوتا, لیکن جو آپ نے وہ بڑی گراؤنڈ بیسڈ بات آپ نے کی کہ اگر چھوٹی انڈسٹری چلے گی اس سے 5, 7, 10 گھرانے. اچھا سر, آپ چونکہ اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو لوگوں کے مسائل کا بھی پتہ ہے اور اس کے حل کا بھی آپ کو پتہ ہے. آپ کی جو پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ کے بھائی بھی ہیں سٹی رجیم میں, تو کیا پیپلز پارٹی نے شہر کے لیے, خالد معیوب صاحب کے پاس جب سٹی کا اقتدار تھا تو انہوں نے کلین سویپ کر دیا تھا ایک طرح سے, 5 MP ہو گئے, عمران اللہ صاحب MNA ہو گئے, تو کیا موجودہ رجیم جو ہے ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس؟ آپ انفرادی بات کر رہے ہیں, اجتماعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کچھ ہے؟ سر بہت پہلے سے بہت فرق ہے. اچھا, مطلب میں پیچھے ٹرنور کی بات کروں تب اتنا مطلب وہ نہیں تھا, اور جو سٹی کی تنظیم ہے اب وہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے. اچھا. اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو سیٹیں زیادہ سے زیادہ گجرانوالہ سے نکلیں, تو امید ہے انشاءاللہ. باقی اللہ کے پاس ہے, محنت کریں گے, کوشش کریں گے, الیکشن ایمانداری سے لڑیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, گجرانوالہ میں ابھی تک جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ ایک پہلے سے موجود بلڈنگ تھی چائلڈ بیورو کی, وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی, مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں چلے کچھ بھی نہیں, ایک جھونگا جسے ہم پنجابی میں کہتے تھے وہ دے گئے ہمارے کیئر ٹیکر CM جو تھے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اسی پر اکتفا کرے گی کہ چلڈرن ہاسپٹل بن گیا جی, چلو اللہ خیر. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آلریڈی یہ جو بلاول صاحب نے ابھی 10 نکاتی منشور دیا ہے, اس میں ہیلتھ کا پراپر مطلب وہ شیڈول رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس چیز کی ہیلتھ کے والے سے ضرورت ہے, ابھی تو جو ہے وہ ناکافی ہے, چونکہ اتنا بڑا ایریا ہے, اس کو مطلب ڈویژن ہے, تو اس میں ایک چھوٹا سا چلڈرن ہاسپٹل سے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ اس میں جو گجرانوالہ کا حصہ ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ خواتین کی یونیورسٹی نہیں ہے, برن یونٹ جو ہے وہ بھی وہیں بھیج دیا گیا, اور کہا جا رہا ہے کہ 4 فروری تک جو پرانا سول ہاسپٹل تھا ہمارا اس کو فنکشنل کر دیا جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی, مطلب میں نے جو محسوس کیا, اس لیے میں نے آپ سے کویسچن کیا, آپ چونکہ ہر روز رجیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں, مسلم لیگ نون تو اس میں بڑی متحرک ہوتی ہے کہ کون سا کالج کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ رول نظر نہیں آ رہا. سر اصل میں بات یہ, ابھی تو الیکشن کا مطلب رول ہے, لوگ ادھر ادھر ہیں سارے, تو جب میٹنگز ہوتی ہیں تو صاف ظاہر ہے یہ پوری چیزیں جو مسائل ہیں ان پہ ڈسکس ہوتی ہے. تو ڈسکس تو ہوتی ہے, تو اسی لیے جب آپ کسی سٹیج پہ آ جائیں گے, شہر میں بھی الیکشن ہے, اللہ کرے یہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ. ہماری 100% یہی ہے کہ ہم مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو اس پہ جی بالکل, ہمارا پیپل پارٹی کا موقف یہی ہے کہ 100% الیکشن اپنی ڈیٹ پہ ہو. تو انشاءاللہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم صاف ذرا, یہ ہمارا شہر ہے, اس کو ہم نہیں سنوارنا ہے, ہم نہیں دیکھنا ہے, جو مسائل ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ مل کے اس کو کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنا جھنڈا لے کے اکیلے چلے جائیں گے.
हमारा अपना ये विजन है कि सब स्टेक होल्डर्स जो गुजरांवाला के खासकर लोग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टी हम उनके साथ बैठ के उसको मामलात को, ना कि हम लोग अपने बॉल लेके आए, हम एक टेबल पे बैठ के इन मसाइल का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाजवा साहब, आपका अपने हद तक आपके हल्के PP 64 में कोई इंतखाबी मंशूर आपने बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ताकि आपके देखने वाले अगर प्रोग्राम देखें तो उन्हें पता चले कि आप दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? सर मेरे हल्के में यही है मेरा मंशूर। सबसे पहले मैंने पहले भी वो आपने कहा कि रोजगार पे, आपके रोजगार मेरा सबसे पहला फोकस यही है सर। मैं अभी ये शोर कर दूं कि मैं आपकी नालियां बना दूंगा, ये सड़कें बना दूंगा, ये तो मतलब कोई इससे लोगों का मामला हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। जब किसी का किचन चलेगा तो मामला हल होंगे। किसी का मतलब किचन डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी के बच्चों की तालीम डिस्टर्ब नहीं होगी, किसी के मतलब सेहत मामला नहीं होंगे। ये 3 चीज़ें मेजर हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मंशूर भी यही है, इन तीनों पे वर्क करेंगे। और अल्लाह ने हमें वक़्त दिया तो हम अपने पास से भी अपनी जो 2 यूनियन काउंसिल आती हैं उसमें डिस्पेंसरी सिस्टम तो हम लोग अपनी तरफ से ही खोलते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बाजवा साहब, एक और मेरे ज़हन में क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें ख़वातीन को हर महीने को 20,000 रुपये शायद दिए जाते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने बाद इकट्ठे आ जाते हैं। अच्छा, लोगों का फोकस ये है कि आपने बांग्लादेश की तर्ज पर, जैसे वहाँ पे औरतों को रोज़गार दिया गया है, वैसे उनको रोजगार दिया जाए, ना कि आप उन्हें लाइन में लगा दें, उन्हें भिखारी बना दें। तो पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये क्यों नहीं शामिल करवाते? आप जाहिर है उस सारी रजीम जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई फीडबैक तो देते होंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उससे लोगों को रोजगार करने का मौका दिया जाए? जैसे आपकी सोच है कि जब रोजगार होगा तो लोग खुद कफील होंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, तो आप पीपल्स पार्टी ये क्यों नहीं करती बेनजीर इनकम सपोर्ट की बजाय? सर चूंकि एक वो शेड्यूल है उसके तहत तो ये मामला चल रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग एक मॉडल जो है ना अपने इलाके से शुरू करें, अपने हल्के से शुरू, और ये विजन दे के मतलब हम चेयरमैन साहब को बोल सकते हैं कि ये इस तरह से हम लोग जो है ना इसको मतलब इलाका वाइज करें, ना कि हम लोग उनको लाइनों में लगा दें, औरतों को, माओं को, बहनों को। तो यही पैसे जो उनको छोटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके दे दें ताकि वो अपने घरों में काम करें। हम ना कि उनको बकारियों की तरह बोले कि ये आप अकाड़ लो और लाइन पे लग जाओ, बहुत बुरा हाल होता है, कोई बीमार भी होती हैं, बड़े मसले मसाइल हैं। तो छोटी इंडस्ट्री का यही मसला है कि जो हमने 25,000 उनको 3 महीनों में देना है ना, तो आप 2-4 लाख रुपया उनको मतलब इकट्ठा दे के एक पैकेज दे के छोटे बिजनेस का एक वो आप उनको एक विजन दे सकते हैं कि आप घर में बैठ के अपना ये कारोबार करें, तो लो आस्ता आस्ता अल्लाह पाक इसमें तरक्की दे देगा, तो वो सिस्टम चाहिए। भाई साहब, इस सवाल के जवाब का मुझे पहले से पता है कि आप इसका जवाब क्या दोगे, क्योंकि आपका खानदान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ कमिटेड है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, मुझे इल्म है कि आप जवाब क्या देंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं जवाब लेना चाहता हूं आपसे, क्योंकि पब्लिक ये सुनना चाहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दाग बेल डाली, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया कि मैं लोगों को बुनियादी 3 चीज़ें जो हैं, रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, भुट्टो साहब के इक़्तिदार से आज 40 साल बाद फिर वही नारा लगा रहे हैं कि मैं लोगों को रोटी कपड़ा मकान दूंगा। तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो 40 साल में अगर नहीं दे सकी, तो क्या गारंटी है कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी? तो आप इसी पे सियासत करेंगे, रोटी कपड़ा मकान? जी प्लीज सर। इसमें एक सबसे बड़ी मिसाल है आपके पास जी, कि जब ये सैलाब आया था जी, लोगों के घर मतलब गिरे खत्म हो गए, उनके घर वो सड़कों पे आ गए। जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी, उनकी औरतों को उनके नाम के मतलब रजिस्ट्रियां दे के उनके नाम पे करके घर बना के दिए। बाजवा साहब, उसमें तो $10 अरब आए ना, हमें फॉरेन ने दिए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी, ये उनका क्रेडिट है कि वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में फ्लड है। हम चाहते थे कि हमें कुछ $6-7 अरब मिल जाए, लेकिन वो $10 अरब लेके आए। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने आला सतह पर सफारतकारी की है, उससे तो कोई इनकार नहीं। लेकिन आप देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 50 साल पहले एक नारा लगाया जाता है रोटी कपड़ा मकान का। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो लोगों को तो वो नहीं मिला रोटी कपड़ा मकान। क्या पीपल्स पार्टी इसी नारे पे पूरी जिंदगी सियासत करती है? नहीं सर, अब बहुत चेंज है ना, अब बहुत चेंज है, अब बहुत चेंज है। देखिए, ये खाली नारों की हद तक नहीं है, इंशाल्लाह इसमें अमल भी होगा। हमारा नारा वो मतलब दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि जैसे 5 लोगों को घर दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, 1 करोड़, वो नहीं है ना, वो एक हवाई बात है। तो ये मसला ये है कि इंशाल्लाह चेयरमैन साहब ने जो भी 10 निकाती प्रोग्राम दिए है ना सर, तो ये हमारा विजन है और इन पर अमल होगा इंशाल्लाह ताला।
اچھا باجوہ صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک یوتھ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی ملک کی تعمیر اور ترقی میں. تو آپ کے حلقے میں یا کہیں بھی اب یوتھ جو ہے، ظاہر عمران خان صاحب نے انہیں انگیج کیا تھا، تو اب عمران خان صاحب کے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا. تو پیپلز پارٹی اور بالخصوص آپ بھی نوجوان ہیں، نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا ہے ایسا کوئی پیکیج یا ان کے لیے کوئی ایسا نعرہ کہ وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ کے پیچھے چل نکلیں اور آپ کی قیادت میں؟ سر سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو تھوڑا موٹیویٹ کرنا پڑے گا نوجوانوں کو، چونکہ 21 سال کی 22 سال کی جو مائنڈ چینجنگ ہے جی تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. اور یہ ہمارے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ تھوڑے بٹکے ہوئے، بالکل ان کو غلط ٹریک پہ لے جایا گیا. سیاست کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو گالی گلوچ کا یا مطلب بالکل اگریشن ان میں آ جائے، نفرت انگیز معاملات کریں، اس پہ وہ نہیں ہوتا. تو میں پھر وہی بات کروں گا، ہم اپنے حلقے سے شروع کریں گے. ہمارے حلقے میں بھی ماشاءاللہ بہت نوجوان ہیں، بالکل ایسے پڑھے لکھے وہ ہیں، اور ہم ان کے لیے اس طرح کا ایک ماحول پیدا کریں گے کہ تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے تھوڑا موٹیویٹ ہوں، اپنے کاروبار کی طرف آئیں، نہ کہ یہ فضولیات میں جائیں، اپنے والدین کا سہارا بنیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر آپ کا ماشاءاللہ بڑا تعلق ہے تعلیم و تربیت سے. آپ پیچھے چلیں جی، آج سے 10-15 سال پہلے لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا اٹھنا بیٹھنا اور تھا، اور آج کے دور میں مختلف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو اسپیس نہیں دی ہے. لوگوں کے پاس جو چند لڑکے بیٹھتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نشے کرتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں، اس نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کر دیا. اس کی ریزن ہم لوگ ہی ہیں. بالکل ٹھیک، سب لوگ، بالکل ٹھیک، پورا معاشرہ. اس کی وجہ اگر ہم ان کو ایک صحت مند ایکٹیویٹی دیں، کوئی ہمارے پاس اسپورٹس کمپلیکس ہو جہاں پہ نوجوان رات کو جائیں، کھیلیں، ڈسکس کریں، پھر وہاں پہ آپ جیسے دانشور لوگ بھی وہاں بیٹھیں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ یہ صحیح ہے، اپنے علاقے کے لیے یہ ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کے لیے یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح کا جو ہے نا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. آپ نوجوانوں کا یعنی کہ آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے وقت دیا تو اپنے ایریے میں کم از کم ایک سپورٹس کمپلیکس ٹائپ کی چیز ہو جہاں پہ جو لوگ بچے غلط کاریوں میں مطلب نیٹ پہ غلط چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو وہاں آ کے کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کریں. بالکل ٹھیک. وہاں کوئی ان کو مطلب چھوٹی سی لائبریری ٹائپ ہو، سپورٹس کمپلیکس ہو، تو اس میں بیٹھ کے جو وہ مطلب غلط کاریوں میں وہ مطلب اپنے ٹریک پہ جائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. کوئی پیغام آپ اس چینل کے ساتھ سے؟ میں سر یہی دینا چاہوں گا کہ آپ سب دوستوں کا میں ایک بڑی حمایت چاہوں گا کہ PP64 میں آپ ہمیں ووٹ دیں، اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ ووٹ ہمیں دیں گے، اللہ نے موقع دیا تو پوری ایمانداری سے ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور کسی قسم کا کوئی ہمیں وہ لالچ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کاروباری لوگ ہیں، تو ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی جیب سے کرتے ہیں. ہمارے پاس کسی قسم کی نہ کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، اور نہ کوئی کسی قسم کی کوئی مطلب سپورٹ ہوتی ہے، اور نہ کسی دوسرے لوگوں کی اسپانسرشپ ہوتی ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی محنت کی کمائی سے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی خدمت اپنی جیب سے کریں گے، اور آپ کے لیے پوری لڑائی لڑیں گے. اور میں پھر PP64 اپنے حلقے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ، تیر کے نشان پہ مہر لگائیں اور ہمیں کامیاب کریں، خدمت کا موقع دیں. ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. محترم ناظرین، آپ نے چلو اشفاق باجوہ صاحب کی گفتگو سنی. نوجوان ہیں، وینری ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں انہیں چونکہ ایک محلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میں ان کے والد صاحب کو، ان کے بڑے بھائیوں کو، ان کو جانتا ہوں. محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں کہ محنت سے کمانا ہے، آگے بڑھنا ہے. بڑی جد و جہد کی انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے میں. بزنس کیا، بڑے لیول پہ بزنس کیا. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلے سے لگاتے ہیں، اپنی جیب سے لگاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی ایسے سورسز انہوں نے پیدا نہیں کیے کہ ناجائز پیسے کمائیں اور ناجائز طریقے سے لگائیں. قوم کا، ملک کا خیال ہے انہیں، اور نوجوانوں کے لیے بہت درد دل رکھتے ہیں. تو آج آپ نے ان کی گفتگو سنی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی طور پر وابستہ ہیں، اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لوں گا، اور تیر کے انتخابی نشان سے جیت کر
علاقے کے لوگوں کی خدمت کروں گا. ان کے پاس ایک ویژن موجود ہے کہ اپنے علاقے میں چھوٹی انڈسٹری کو فروغ دیں گے. خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے خصوصی پیکیج ہے ان کے پاس. نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ نے ضرور سنی ہوں گی, اور اگر آپ کو اچھی لگیں تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم نے پاکستان کو مل جل کے ایک طاقتور پاکستان بنانا ہے, ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے, خوشحال پاکستان بنانا ہے. پاکستان زندہ باد.